بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک نوجوان لڑکا ایک ہوٹل میں نوکری کیا کرتا تھا۔ ہوٹل اس کے گھر کے قریب ہی تھا، لہذا وہ روز پیدل ہی اپنی نوکری پر جایا کرتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ راستے میں روزانہ اس کا گزر ایک قبرستان کے باہر سے ہوتا، لیکن وہ نہ تو کبھی اس قبرستان کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں اسے خیال آیا۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنی نوکری سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس وقت وہ نوجوان قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا، اس لیے آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ قبرستان میں جا کر دیکھا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ آواز کس کی ہے اور اس قبرستان میں کون اتنی تیز آواز سے چلا رہا ہے۔ وہ آواز کس کی تھی اور قبرستان میں کون اتنی زور زور سے چلا رہا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو آواز تیز ہونے لگی۔ یہ دراصل ایک عورت کی آواز تھی۔ اس نوجوان کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت تو مدد مانگ رہی ہے۔ عورت کی آواز کچھ صاف ہوتی ہے تو وہ سنتا ہے کہ وہ عورت پکار رہی ہے، میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں تمہیں ایک ایسا سبق بتاؤں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں سنبھل جائیں گی۔ میرے پاس اب اپنی صلاح کا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے انجام سے سبق حاصل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ نوجوان ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں پہنچ کر چند بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا معاملہ بیان کرتا ہے۔ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ قبرستان میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اب وہ نوجوان 8 سے 10 لوگوں کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ لہذا وہاں موجود بزرگ اور علماء کرام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کے پیغام کو ایک بار ضرور سننا چاہیے۔ قبر کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اتنے میں 8 سے 10 لوگوں کا ہجوم اب 35 سے 40 لوگوں کا مجمع بن چکا تھا۔ جب قبر کی کھدائی پوری ہو چکی تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی میرے گھر جاؤ اور میرے بدن کو ڈھکنے کے لیے کپڑے لے کر آؤ اور اس کے ساتھ کوئی دوپٹہ ضرور لے کر آنا۔ عورت نے لوگوں سے کہا، اگر میرے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے تو کسی بھی شخص کے گھر سے عورت کے کپڑے لے آؤ، لیکن ساتھ میں ایک بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لے کر آنا۔ وہ نوجوان جس نے پہلی بار عورت کی آواز سنی تھی وہ عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور وہاں سے اس عورت کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑی چادر لے کر آتا ہے اور کپڑے قبر میں پھینک دیتا ہے۔ عورت کپڑے پہن کر باہر آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ ادھر وہ لوگ بھی اس عورت کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ عورت بار بار کہتی ہے، تم سب میرے پیچھے آؤ۔ عورت اپنے گھر میں داخل ہو کر کمرے کی طرف جاتی ہے اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے۔ اب لوگوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی اور سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت ان لوگوں کو گھر آنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جن میں میرا چہرہ دیکھنے کی ہمت ہو وہ اندر آ جائیں۔ آج میں تم سب لوگوں کو ایک ایسا سبق دوں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، اور یہی پیغام تم لوگوں تک پہنچانا شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے دوستو، عورت نے جب اپنی چادر اتاری تو وہاں موجود لوگوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا، بال تو دور کی بات، یہاں تک کہ اس کے سر کی چمڑی یعنی کھال بھی موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے سوال کیا، تمہارے بالوں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی، ان کو چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی میرے بالوں کی تعریف کریں اور میری خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوں۔ لوگوں نے پھر سوال کیا، تمہارے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز میں لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کریں اور میری خوبصورتی پر رشک کریں اور یہ خواہش کریں کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ بری طرح سے ڈر چکے تھے، کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوف زدہ تھا۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ وہ نوجوان غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر
ناخن موجود نہیں بلکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑ گل چکے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا، جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بال، ہونٹ، ہاتھ اور پیر، تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ۔ بس یہی کہنا تھا، وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبرستان میں ڈال کر آ گئے۔